حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان نے قید کر لیا. ابھی ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. قید کر لیا تو حرم شریف سے باہر لے گئے اور ابو سفیان نے جا کر اپنی تلواریں حضرت زید بن دسنہ کے یوں گردن پہ رکھیں اور پوچھا، او زید، میں تجھے جس رب کی تو عبادت کرتا ہے اس کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اس نبی کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، مجھے سچ سچ بتانا، آج تو یہاں ہمارے سکنجے میں ہے، اگر تیری جگہ پہ اللہ کے رسول تیری جگہ پہ ہوتے اور تو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، حضرت زید بن دسنہ کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ آج تو یہاں پہ ہمارے شکنجے میں ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو کہ تو اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہو اور تیری جگہ پہ تیرے نبی علیہ السلام ہماری گرفت میں ہو، پھر تیرا کیا بنے گا؟ سنے ایک عاشق کا جملہ کیا ہے. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او ابو سفیان، کہ تو یہ بات کرتا ہے کہ میری جگہ پہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہو اور تم یہ رویہ ان کے ساتھ اپناؤ، ان کو تم شہید کرو. سنو، زید بن دسنہ فرمانے لگے، ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو کانٹا چبھ جائے اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں. فرمایا ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے. یہ صحابہ کا پیار تھا، تیری طلب کا میری طلب کا مقصد تنہا رسول ہے، آنکھوں کا چین دل کی تمنا رسول ہے، تخلیق کائنات کا منشا رسول ہیں، دونوں جہاں کے والی و آقا رسول ہیں. صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام جو عشق کیا ہے نا، جو محبت کی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. کائنات کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. صحابہ کرام نے جو نبی پاک علیہ السلام سے پیار کیا، میرے آقا علیہ السلام کا یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت دیکھیں، پیار دیکھیں اور الفت دیکھیں. اور بھائی آج ہمارے لیے دین پہ چلنا بڑا آسان ہے، آج ہمارے لیے دین کی محبت میں وقت گزارنا بڑا آسان ہے. ہم نے کون سا دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں؟ آپ دیکھیں، میں آپ کو دین کی بات سنا رہا ہوں، آپ کتنی محبت سے دین کی بات سن رہے ہیں اور آپ سبحان اللہ کی داد بھی مجھے دے رہے ہیں. میں نے کہا وہ وقت کتنا مشکل وقت تھا. حضرت صدیق اکبر نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں حرم شریف میں جا کے اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کا اعلان کروں. میرے آقا علیہ السلام نے کہا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں. کچھ دن گزرے، جناب صدیق اکبر نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور جا کر اعلانیہ طور پر حرم شریف میں اللہ کی توحید کا اعلان کروں. میرے آقا علیہ السلام نے پھر کہا ابو بکر ہم تھوڑے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے پھر عرض کی، میرے آقا علیہ السلام نے اجازت دے دی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور یہ اسلام کا سب سے پہلا خطیب ہے کہ جس نے جا کر اللہ کے گھر میں حرم شریف میں اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان کیا. صدیق اکبر حرم شریف میں گئے. آپ گو کے عرب کے اندر بڑے شریف سمجھے جاتے تھے اور بڑے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، سارے لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. صدیق اکبر جب حرم شریف میں جا کے اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں، دشمن آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صدیق اکبر کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ کی یہ رخسار سوج جاتے ہیں اور ناک نظر نہیں آتا کہ چہرے میں ناک کدھر ہے. اتنا چہرہ مبارک صدیق اکبر کا سوج جاتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آپ کو اٹھا کر گھر میں لے جاتے ہیں اور سب کو یوں لگتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات تک دنیا سے انتقال کر جائیں گے، اتنی حالت نازک ہے. رات کے وقت حضرت صدیق اکبر کی آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہی پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے نبی کا حال کیا ہے، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے. ماں آپ کی، جن کا نام ام خیر ہے، وہ سرانے پہ کھڑی ہے. ماں کہتی ہے بیٹے کوئی چیز کھا لے، سارا دن تو بے ہوش پڑا رہا، زخموں سے چور ہے، کوئی چیز کھا لے. صدیق اکبر نے قسم کھا لی، کہا ماں میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جب تک اپنے نبی کا دیدار نہیں کروں گا میں لقمہ حلق سے نیچے لے کے نہیں جاؤں گا. ماں نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے نے قسم کھا لی ہے اور یہ قسم پوری کرے گا، تو ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا صدیق اکبر کی. ماں کہنے لگی بیٹا مجھے تو پتا بھی نہیں ہے تیرے نبی کدھر ہیں.
تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کسی سے پتہ کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل، ان سے پتہ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اپنے سہارے پہ رات کے آخری پہر میں لیا اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئی. جب نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا غلام ابو بکر باہر آ رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، ادھر نبی علیہ السلام نے حضور کو دیکھا. جب میرے آقا نے اپنے غلام کی حالت دیکھی، میرے حضور سے رہا نہ کھیا، حضور کے چشمان مبارک سے آنسو روا ہو گئے. فرمایا کس نے میرے ابو بکر کا یہ حال کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کو سینے لگایا تو محبت کی، پیار کیا. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا تو کریں، اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے. میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ صدیق اکبر کی ماں کو ہدایت عطا فرما. میرے آقا علیہ السلام نے ادھر دعا مانگی، ادھر صدیق اکبر کی والدہ نے کلمہ پڑھ لیا. صدیق اکبر کی والدہ مسلمان ہو گئی. صحابہ کرام کا عشق دیکھیں، ان کا پیار دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق نبی علیہ السلام سے پیار دیکھیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پرنالہ ہے حضرت عباس کے گھر میں لگا ہوا ہے، لیکن وہ مسجد نبوی شریف میں گرتا ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی مسجد کا حق یہ ہے کہ وہاں کو پرنالہ نہ آئے. تو حضرت فاروق اعظم نے وہ پرنالہ اتروا دیا. حضرت عباس کو جب پتا چلا کہ حضرت فاروق اعظم نے وہ میرے گھر کا جو پرنالہ ہے وہ اتروا دیا ہے، تو حضرت عباس گئے حضرت عمر کے پاس، جا کر کہا عمر جو پرنالہ تو نے اتروایا ہے یہ اللہ کے رسول نے خود لگوایا تھا. حضرت عمر فرمانے لگے واقعی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لگوایا ہے. حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود لگوایا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ اپنا قدم میری کمر پہ رکھ کے وہ پرنالہ لگائیں جو عمر نے اتارنے کا حکم دیا ہے. کم از کم عمر کی یہ سزا تو بنتی ہے کہ جس نے وہ پرنالہ اتروایا ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود لگوایا ہے. ان کا پیار دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ولولہ دیکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. عشق حضرت عثمان غنی کا پتہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھ لیا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے کلمہ صدیق اکبر کی تبلیغ پہ جا کے پڑھا ہے. حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ کی تھی حضرت عثمان غنی کو اور کہا تھا عثمان تو بڑا سونا ہے، لیکن میں تجھے اپنے نبی کی بارگاہ میں لے چلوں جہاں حسن کی خیرات بھی بانٹی جاتی ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری، آؤ تجھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں. حضرت عثمان غنی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، جا کر حضور علیہ السلام کا حسن دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے. حضرت عثمان نے جب کلمہ پڑھا تو ان کا چاچا ابن عاص نے باندھ دیا، بڑا مارا، مار کے تھک گیا. حضرت عثمان بڑے نازوں میں پلے تھے، کبھی مارا نہیں تھا کسی نے، آج اسلام کی خاطر مارے کھانے پڑی. ہمیں کیا بتاؤ اور بھائی اسلام کے لیے مارے کھانے کتنی ہیں؟ مولانا روم نے لکھا ہے بادشاہ نے مجنوں کو کہا جس لیلا کے عشق میں تو پاگل اور دیوانہ ہے اپنی لیلا دکھا تو صحیح. مجنوں دوڑا گیا، اپنی لیلا کو لے کے آیا. بادشاہ نے جب لیلا کو دیکھا فرمایا یہ زیادہ سونی تو نہیں ہے. مجنوں کہنے لگا بادشاہ خاموش ہو جا، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے، تجھے کیا پتا ہو میں کس آنکھ سے دیکھنا ہوں. مولانا روم لکھتے ہیں اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے تو اللہ کے رسول کو دیکھنے کے لیے ابو بکر کی آنکھ چاہیے. قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. نبی کی قدر پوچھنی ہو تو بلال حبشی سے پوچھو، نبی کی قدر پوچھنی ہو تو سلمان فارسی سے پوچھو، نبی کی قدر پوچھنی ہو تو صہیب رومی سے پوچھو. ہمیں کیا پتا اس نبی کی قدر و قیمت کیا ہے جس نبی نے اس دین اور اسلام کی خاطر طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، حضرت بلال حبشی نے جس اسلام کی خاطر مارے کھائیں، حضرت صہیب رومی نے جس اسلام کی خاطر تکلیفیں کاٹی، حضرت خبیب نے جس اسلام کی خاطر مارے کھائیں. ہمیں کیا پتا ہو اس اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. ایک دن حضرت عمر نے حضرت خباب کی کمر پہ نظر ڈالی، اور صحابہ کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے جتنے ہمارے پاس ہیں.
صحابہ کے پاس بمشکل اپنا سطر ڈانپنے کے لیے کپڑا ہوتا تھا بمشکل سطر ڈانپنے کے لیے. حضرت خبیب کے وجود میں نا نظر پڑی حضرت عمر کی تو اتنے اتنے موٹے سفید نشان تھے. حضرت عمر نے کہا خبیب یہ کیا ہے؟ حضرت خبیب فرمانے لگے عمر ایک دن کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے کوئلوں پہ لٹا لیا. خبیب فرمانے لگے میرے وجود کی چربی پگھل کر کوئلوں کو ٹھنڈا کر گئی. فرمایا عمر یہ اس وقت کی بات ہے جب تو ننگی تلوار لے کر نکلا تھا نبی علیہ السلام کی طرف. جب تو ننگی تلوار لے کے نکلا تھا اس مشکل وقت میں بھی ہم محبت مصطفیٰ کے چراغ دلوں میں جلائے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم اسلام کی خاطر مارے کھاتے تھے. ہمیں کیا پتا ہو اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے. حضرت عثمان غنی کہتا ہے میں نے جب کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا میرے چاچا نے مجھے باندھ دیا بڑا مارا. حضرت عثمان کہتا ہے جب مار مار کے میرا چاچا تھک گیا نا تو حضرت عثمان کہنے لگے میرا چاچا مجھے کہتا ہے اب دین چھوڑ دو. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے چاچا دین چھوڑنا تو بڑی بات ہے ابھی تو دین چھوڑنے کا خیال بھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوا. فرمایا تو کہتا ہے عثمان دین چھوڑ دے گا؟ فرمایا توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی دامن مصطفیٰ نہ چھوڑوں گا کبھی.